اچھا، اس مقام پہ ایک بات کلیئر کرنا جو ہے وہ بالکل لازم ہے۔ یہاں پر مقام الاقدم سے مراد ذات مطلق یا وہ احدیت نہیں ہے کہ جس کا نہ کوئی اسم ہے، جس کا نہ کوئی رسم ہے، جس تک نہ کسی کی رسائی ہے، کیونکہ شیخ کے نزدیک ذات بہت کی وہ حقیقت وہ مخلوقات سے تعلق نہیں جڑتی۔ مخلوقات سے جو تعلق جڑتا ہے وہ ذات الہیہ کا جڑتا ہے، یعنی کہ جو الہ والی ذات ہے، جہاں سے اس کے اسماء شروع ہوتے ہیں۔ تو فتوحات میں وہ دیگر عبارات وہ تفصیلی ہیں، میں صرف ان کی طرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ پڑھیں۔ اور شیخ کے کلام میں تو بالکل واضح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی ویڈیو کا تسلسل ہے کہ جو ہم فصوص الحکم کے مقدمے کے پہلے جملے کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ آج ہم اگلے 3 الفاظ یا اگلے ایک مفہوم کی بات کریں گے۔ تو فصوص الحکم میں شیخ اکبر مقدمے کی ابتدا اس طرح سے کرتے ہیں: الحمدللہ منزل الحکم علی قلوب الکلم باہدیت الطریق الامم من المقام الاقدم۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مقام اقدم سے کیا مراد ہے، اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کا اسلوب، چونکہ بیان آپ کا ہے تو اس میں آپ نے اپنے اسلوب بیان کو کیسے استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف شارحین نے مقام اقدم کی کیا کیا شرح کی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے جرنل کلام میں، وسیع کلام میں، فتوحات میں، دیگر کتب میں کس حد تک بات جو ہے وہ آپ کی مراد کے مطابق ہے، یا کون سی شرح وہ ایسی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیخ کے جرنل یا عمومی اسلوب، عمومی بیان کے مطابق ہے۔ تو میرے پاس یہ متعدد فصوص کی شروحات کھلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ معی الدین الجندی کی شرح میں شیخ نے اس مقدمے میں اس مقام پر مقام اقدم کی کیا شرح کی ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو معی الدین الجندی کی شرح میں فرماتے ہیں شیخ کہ حکمتوں کا نزول 2 طرح سے ہے، جیسا کہ بتایا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ حکمتوں کا نزول 2 طرح سے ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے کلاسیفائی کیا کہ ایک راستہ بالواسطہ ہے، دوسرا راستہ بلا واسطہ ہے۔ تفصیل میں ہم نے بتایا تھا کہ بالواسطہ راستہ جو ہے وہ حجابات کا راستہ ہے، وسائط کا راستہ ہے، شرائع کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، فیض کا راستہ ہے، روحانی واسطوں کا راستہ ہے۔ اور بلا واسطہ راستہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ براہ راست راستہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بندے سے بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے، اور یہاں سے جو فیض آتا ہے وہ بالکل سیدھا سیدھا آتا ہے، اور یہی سب سے قریبی راستہ ہے۔ تو اس مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ ساری بات یاد ہے کہ جو ہم نے راستوں کے حوالے سے کی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک راستہ دوسرے راستے سے قریبی بھی ہے، دوسرے راستے سے مقدم بھی ہے۔ تو مقام الاقدم، اگر ہم اقدم کو مقدم کے معنوں میں لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا راستہ ان دونوں میں سے مقدم ہے۔ اور مقدم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے۔ تو شیخ اکبر جب بھی پہلے بات کی بات کرتے ہیں ذات یا اس کے تعلقات یا اس کی نسبتوں کے حوالے سے، تو کبھی مراد یہاں پر بعد زمانی نہیں ہوتی، یعنی کہ وقت کے حوالے سے آپ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ 1 منٹ پہلے یا 1 منٹ بعد، یہ مرتبے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی مقام پر شیخ نے وہی کہا کہ یہ زمان کا تقدم نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک وقت پہلے تھا، یہ ایک وقت بعد ہے، بلکہ یہ مرتبے اور ذات کا تقدم ہے۔ پھر اس کے بعد 2 مقامات کی بات کی کہ
تک اگر ہم اقدم کو مقدم کے معنوں میں لیں پھر مقام سے کیا مراد ہوگی؟ تو کہتے ہیں جی مقام دو ہی ہیں، ایک مقام حضرت الالوہیہ والربوبیہ ہے، یعنی کہ الوہیت اور ربوبیت کا مقام، اور پھر کہتے ہیں کہ اس مقام سے حکمتوں کا نزول تفصیلی طور پر ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ متعدد ہے، اس میں متعدد حضرات ہیں، مطلب متعدد اسماء ہیں، ہر اسم کی اپنی حاضرت ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اسم اللطیف، الجمیل، المحسن، العطوف، الرؤوف یا اس جیسے جو دیگر اسماء ہیں ان کی حاضرت اور ہے، اسم القاہر والجلیل والشدید العقاب والمعذب والمنتقم والمتکبر، اس کی حاضرت اور ہے۔ تو جتنے اسماء ہیں اتنی حاضرات ہیں، اور جتنے اسماء ہیں اتنی نسبتیں ہیں، یہ چونکہ تمام اسماء ذات کے ہیں تو یہ ذات کی نسبتیں، تو ایک تو مقام یہ ہو گیا۔ دوسرا کہتے ہیں دوسرا مقام وہ ہے جو حضرت الاحدیہ الذاتیہ الالہیہ، کہ ذات الہی کی احدیت۔ ابھی ہم اس مقام پہ ذات مطلق کی بات نہیں کر رہے، یہ ذات الہی کی احدیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اسم اللہ الجامع کی احدیت ہے، کہ جہاں پر تمام نسبتیں، تمام اسماء مل کر جمع ہو جاتے ہیں، وہ مقام وہ جامع مقام ہے کہ جس کو ہم اسم اللہ اسم الجامع کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دوسرا مقام جو ہے وہ احدیت والا مقام وہ یہ ہے، مطلق احدیت کی بات اس جگہ پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مقام پر وجودی اسمائی، یعنی کہ اسماء کی جو کثرت ہے اس کی نفی ہے، اور تمام اسماء جو ہیں اسم اللہ کے اندر ہی سما گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی لیے شیخ اکبر نے پچھلے لفظ میں کہا تھا بِأَحْدِيَّةِ الطَّرِيقِ الْأَمَم، کہ جو سب سے قریبی راستہ ہے وہ کون سا؟ الوجہ الخاص، کہ جو براہ راست راستہ ہے، جو ڈائریکٹ راستہ ہے۔ تو اگر ہم نے اقدم کو مقدم کے معنوں میں لیا تو اس کی شرح یہ بنے گی، اور یہ بڑی بہترین شرح ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اسم الجامع چونکہ الجامع پہلے ہے مرتبے میں، تمام اسماء کی جو کثرت ہے اس سے پہلے ہے، تو قلوب پر، کلمات کے قلوب پر جو بھی نزول ہو رہا ہے وہ براہ راست اسم الجامع سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نیچے ہیں ان سب سے ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک شرح ہے۔ اچھا، اس مقام پہ ایک بات کلیئر کرنا جو ہے وہ بالکل لازم ہے۔ یہاں پر مقام الاقدم سے مراد ذات مطلق یا وہ احدیت نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی اسم ہے، جس کا نہ کوئی رسم ہے، جس تک نہ کسی کی رسائی ہے، کیونکہ شیخ کے نزدیک ذات بہت کی وہ حقیقت وہ مخلوقات سے تعلق نہیں جڑتی۔ مخلوقات سے جو تعلق جڑتا ہے وہ ذات الہیہ کا جڑتا ہے، یعنی کہ جو الہ والی ذات ہے جہاں سے اس کے اسماء شروع ہوتے ہیں۔ تو فتوحات میں وہ دیگر عبارات وہ تفصیلی ہیں، میں صرف ان کی طرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ پڑھیں۔ اور شیخ کے کلام میں تو بالکل واضح ہے کہ انسان کا، مخلوقات کا، موجودات کا، ممکنات کا حق تعالیٰ سے تعلق اس کے اسماء کے ذریعے ہی ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان اسماء کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ذات تک جا سکتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ یہ اسماء ہمیشہ سے ہی اس کے اور ذات کے درمیان حجابات ہیں، رہیں گے، اور یہ قائم ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر شارحین اس مقام پر کیا شرح کرتے ہیں۔ میرے سامنے کھلی ہے جناب شرح فصوص الحکم عفیف الدین تلمسانی، تو وہ کہتے ہیں من المقام الاقدم، کہتے ہیں کہ یہ حضرت حق تعالیٰ ہے، یعنی حق تعالیٰ کی وہ حضرت ہے جو تمام امتوں نے طلب کی، اگرچہ کہ ان کے جو ملتیں تھیں، ان کے راستے تھے، ان کی قومیں تھیں، وہ جدا جدا تھی۔ مطلب یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی اس کی شرح کی ہے، اور اس کو حضرت حق کے حوالے سے یاد کیا، اور حضرت حق وہی مقام ہے کہ جس کو ہم نے اسم الجامع کے حوالے سے یاد کیا، تو یہ تقریباً سیم بات ہی ہے۔ اگر ہم شرح فصوص الحکم سائن الدین ابن ترکہ اگر ہم ان کی دیکھتے ہیں تو یہ اقدم کو قدیم کے معنوں میں لے کے آئے ہیں۔ تو من المقام الاقدم انہوں نے کہا ہے کہ جو حادث کی ضد ہے یہ وہ قدیم مقام ہے، یعنی قدیم مقام سے وہی مراد ہے کہ حق تعالیٰ کا، کہ چونکہ ان کا حکمتوں کا نزول حق کی طرف سے ہے تو یہ اقدم اس کے قدیم ہونے کی طرف، اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ
عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ انہوں نے بھی اس کو حق تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا ہے، لیکن دوسرے معنوں میں۔ اگر ہم بابا مخدوم شاہ ماہمی ان کی شرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا۔ انہوں نے پہلی شرح میں حضرت اسماء اور حضرت اسم الجامع اس کی بات کی کہ اقدم سے یہ مراد ہے، اور دوسری شرح میں انہوں نے اقدم سے قدیم کی بات کی۔ تو مطلب ان دونوں شروحات کو انہوں نے جمع کر کے جو ہے وہ اپنی شرح بنا دی، اور انہوں نے کہا کہ جی اقدم جو ہے وہ قدیم سے ہے، اور قدیم سے مراد وہ ذات الہی ہے کہ جو فیض اقدس جہاں سے نکلتا ہے اور آیان ثابتہ پر جس کا نزول ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ انہوں نے اس طرح کر کے بات کی ہے، لیکن جنرلی دیکھا جائے تو بات وہی ہے کہ ایک تقدم کی بات ہوئی اور ایک اقدم قدیم کی بات ہوئی، تو انہوں نے ان دونوں شروحات کو ایک ہی مقام پہ جمع کر دیے۔ اگر ہم فصوص الحکم شیخ عبد الرزاق الکاشانی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے مقام الاقدم کے بارے میں لکھا ہے الذی و احدیت الذات المنزہہ عن تکثر الاسماء والصفات الی قلوبہم بلا واسطہ۔ انہوں نے کہا کہ جی ذات کی وہ احدیت ہے کہ جس میں اسماء و صفات کی کثرت نہیں ہے، اور شیخ کے علوم کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ اسم الجامع کی حضرت ہی بنتی ہے۔ تو ان کے نزدیک بھی شرح جو ہے وہ اسم الجامع کے حوالے سے ہی ہے کہ یہ اس مقام سے قلوب پر جو ہے حکمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کے شاگرد داؤد القیصری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی انہی کی بات کو آگے لے کر چلے ہیں۔ پہلے احدیت ذات یعنی کہ اسم الجامع کے مقام کی بات کی، اور پھر جو ہے وہ اسماء کی کثرت کی نفی کی، اور پھر اسی کو ہی آگے لے کے گئے کہ جی یہ تجلی فیض اقدس ہوتا ہے، اور یہ مطلب وہی ساری بات جو ہے جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے تھوڑی سی اس میں مزید تفصیل ڈال کے اس کو اس مقام پہ ذکر کر دیے۔ اگر ہم بالی یا فندی کی شرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی مقام الاقدم ای من المقام الاقدس عن شائبۃ الکثرہ، کہتے ہیں کہ اقدم سے مراد یہی ہے کہ جس میں یہ اسماء کی کثرت نہ ہو۔ تو وہی بات مڑ کے دوبارہ سے بھی حضرت اسم الجامع کی طرف چلی گئی، اور انہوں نے بھی بس ایک لائن کی شرح کی ہے اور یہی لکھا ہے کہ مقام اقدم سے مراد یہی ہے۔ اگر ہم عبد الغنی النابلسی کی شرح کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے من المقام الاقدم ای حضرت اللہ تعالی۔ اب یہ دیکھیں بالکل انہوں نے پن پوائنٹ کہا کہ جی حضرت اللہ یعنی کہ اسم اللہ کی جو حضرت ہے، ذات کے بعد مخلوقات سے جو انٹریکشن کا پہلا درجہ ہے وہ اسم اللہ کی حضرت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نزول ہو رہا ہے یہ اسم اللہ کی حضرت سے ہو رہا ہے، اور یہ بہت بہترین شرح ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی بات کی ہے۔ اگر ہم سید یعقوب آفندی کی شرح کی بات کریں تو اس مقام پہ انہوں نے شرح کی ہے من المقام الاقدم، کہتے ہیں والمراد منہ حضرت الاحدیہ الذاتیہ، کہ ذات کی جو احدیت کی حضرت ہے یہ وہ ہے۔ تو اس مقام پہ انہوں نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا کہ جی کیونکہ ذات کی احدیت سے کئی لوگ ذات مطلق کی احدیت بھی مراد لے لیتے ہیں، میرے خیال میں ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن اس کو بھی ہم جو تو یہ سمجھ رکھتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ اسم اللہ کی حضرت سے ہی ذات کی احدیت یہاں پر مراد ہے، لیکن جو نہیں رکھتا تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو ذات احدیت کی بات کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک آدھ لفظ اور ڈال دینا چاہیے تھا جس سے یہ بات واضح ہو جاتی، اور یہ اور باقی شارحین جو وہ سارے ایک پیج پر ہی ہو جاتے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ من المقام الاقدم سے کیا مراد ہے، شارحین اس کو کس طرح سے لے کر چلے ہیں، اور شیخ نے محی الدین الجندی کی شرح میں یعنی کہ شیخ نے اپنی شرح میں اس مقام کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ میرے خیال میں جو شیخ نے بیان کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن جنہوں نے اقدم کو قدیم سے لیا ہے اور ذات حق کی طرف جوڑا ہے تو وہ بھی بالکل واضح سی بات ہے۔ تو اپنی اس ویڈیو کا اسی مقام پر اختتام کرتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ لازمی کمنٹ کیا کریں، بتایا کریں کہ آپ کو اس مقام پر جو کچھ بات سمجھ میں آئی، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کا سوال کیا کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ہر سوال کا جواب دیں۔ فی الوقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔